لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وأبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان بطول، مولا آپ سبھی کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اتنے شدید موسم میں آپ سب کا فرش اذا پر آ جانا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پر حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں. اب فرش اذا بچ چکا ہے، آپ فرش اذا تک آ چکے ہیں. اور فرش اذا کا بچھانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یزید جیسا شیطان دوبارہ سے پیدا نہ ہو سکے. بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ فرش اذا کا بچھانا اس لیے بھی ضروری ہے، امام حسین پہ گریہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ شمر اور یزید جیسا شیطان دوبارہ سے پیدا نہ ہو سکے. 28 رجب کو امام حسین پر شبیداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پھر کوئی ظالم کسی کو وطن سے جدا نہ کر سکے. اور احسان مانیے اس سن 60 ہجری کے 28 رجب کا، جس میں ایک جابر و ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر علی کے لال نے گھر سے نکل کر ہر آدمی کو وطن میں رہنے کا حق دے دیا. علی کے لال نے گھر سے نکل کر خود بے وطن ہو گئے، لیکن علی کے لال نے گھر سے نکل کر ہر آدمی کو وطن میں رہنے کا حق دے دیا. نہیں تو یہ کیڑا دیمک بن کر ہر قوموں کو چاٹ جاتا. حسین کا احسان تھا کہ اسے کربلا میں دفن کر دیا. صلوات پڑھی محمد. میں آؤں گا اپنی اس منزل پر جس کو میں نے گفتگو قرار کلام دیا ہے. اس سے پہلے میں فرش اذا کی کچھ عظمت، کچھ فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ فرش اذا کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. فرش اذا پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی اپنی خود کی طاقت ہے کہ آپ فرش اذا تک چلے آئیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کی خود کی طاقت ہے کہ آپ فرش اذا تک کھینچے چلے آ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی خود کی طاقت نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ فرش اذا تک چلے آ رہے ہیں. آپ فرش اذا تک چلے آ رہے ہیں. اور فرش اذا تک جب تک آپ اس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ چوری کریں گے، نہ آپ غیبت کریں گے، نہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے، نہ آپ جھوٹ بولیں گے. جب تک آپ اس فرش حسین پہ بیٹھے رہیں گے تب تک کوئی غلط کام نہیں کریں گے. یہ حسین کے فرش کا ہی کمال ہے. اتنے ساری برائیوں سے روکنا حسین کا ہی کمال ہے. صلوات پڑھیے محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ تہذیب ہے. تہذیب کی دنیا میں اسے مجلس کہتے ہیں. ہماری قوم کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہوتا اگر مجلس نہ ہوتی. تبرک ہم ضرور بانٹتے ہیں. اب تبرک اس لیے بانٹتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ ہم بانٹنے والی قوم ہے، لوٹنے والی قوم نہیں ہے. تاکہ دنیا کو یہ پتا چل سکے
کہ ہم بانٹنے والی قوم ہے، لوٹنے والی قوم نہیں ہے. اور مجلس کے بعد کا تو عجیب و غریب منظر ہے. جو بھی جاتا ہے ہاتھوں میں کچھ لے کے جاتا ہے. بہت دور سے جاتا ہوں. جو بھی جاتا ہے ہاتھوں میں کچھ لے کے جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ فرش حسین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. امام حسین کی فرش کی عظمت ہے، یہ فضیلت ہے امام حسین کے فرش کی. بے شک بے شک. میں نے جس آیت کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا ہے، قرآن میں بہت ہی مشہور و معروف آیت جسے ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن عالیہ میں یہ آیت یاد ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائک درود پڑھتے ہیں نبی پر. اور اس کے آگے کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے آگے خدا فرما رہا ہے اے صاحب ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے انہیں تسلیم کرنے کا حق ہے. اللہ صرف انہیں منوا نہیں رہا ہے، اللہ نبی کی ذات کو منوا نہیں رہا ہے، آل نبی کو منوا نہیں رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں صرف مانو نہیں، انہیں تسلیم کرو. علی کو صرف مانو نہیں، علی کو تسلیم کرو. جھگڑا ماننے پہ نہیں ہے، جھگڑا تسلیم کرنے پہ ہے. جھگڑا ماننے پہ نہیں ہے، جھگڑا تسلیم کرنے پہ ہے. دو لفظ ایسے ہیں، ایک ہے تحقیق، ایک ہے تسلیم. تحقیق ہمیشہ غیر معصوم پر کی جاتی ہے. تحقیق اسی کی بات پر ہوگی جو گنہگار ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، اس کی بات پر تحقیق ہوگی. معصوم پر تحقیق نہیں ہے. معصوم منزل تحقیق پر نہیں ہے، منزل تسلیم پہ ہے. معصوم منزل تحقیق پر نہیں ہے، منزل تسلیم پہ ہے. قرآن میں انگنت آیتیں ایسی ہیں جسے ذہن ماننے کو تیار نہیں. قرآن میں انگنت آیتیں ایسی ہیں جسے ذہن ماننے کو تیار نہیں. جس طرح قرآن کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح علی کے فضائل میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے قرآن کی عظمت ہے اسی طرح سے علی کے فضائل میں بھی عظمت ہے. قرآن میں انگنت آیتیں ایسی ہیں جسے عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. آدم بنا ماں باپ کے دنیا میں کیسے چلے آئے؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. نوح کے تندور سے پانی نکال کر پہاڑوں پر کیسے پہنچا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. ابراہیم نے کیسے کیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. اسماعیل چھری کے نیچے سے کیسے نکل کے چلا آیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن گیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. موسیٰ کے عصے نے دریا میں رستہ کیسے بنایا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. یعقوب کو یوسف کے گردے سے روشنی کیسے مل گئی؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کیسے زندہ کرتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. بہت توجہ چاہتا ہوں. جس طرح سے قرآن کی انگنت آیتوں پہ تحقیق نہیں تسلیم ہے، اسی طرح علی کے فضائل پہ بھی تحقیق نہیں تسلیم ہے. نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے علی کے فضائل پر بھی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. علی 40 جگہوں پر ایک ساتھ روزہ افطار کیسے کیا؟ علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑا؟ علی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے؟ علی نے سورج کو کیسے پلٹایا؟ اس بات پر بھی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. ایک بار اور صلوات پڑھی محمد والے. ہمارے مولا کائنات کی فضیلت، مولا کائنات کی عظمت، مولا کائنات کے باپ جس کا نام حضرت ابو طالب، لقب عمران جنہیں ابو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے. مکہ ایک شہر ہے جس میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی. بارش بہت دنوں سے بارش میں قحط پڑ گیا ہے
اور مکہ جو ہے ایک قبیلہ ہے اور اس میں 40 قبیلے ایسے ہیں اور 40 قبیلوں کے اپنے الگ الگ سردار اور 40 قبیلے اپنے الگ الگ سردار رکھتے تھے اور اپنا الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے اور جس کی پوجا کرتے تھے. جب بارش نازل نہیں ہو رہی تھی تو سبھی سرداروں نے ایک میٹنگ رکھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اجتماعی بحث کرتے ہیں اور سب اپنے اپنے بتوں کو لے کر آئے گا اور اس کی پوجا کریں گے. جس کے بت کے سامنے پوجا جو بھی بت پانی نازل کروا دیا سب قبیلے اس بت کی پوجا کریں گے. اب ایک سردار اس میں سے کھڑا ہو کہتا ہے کہ ہم تو اپنے اپنے بت لے کر چلے آئیں گے, ہاشمی کون سا بت لے کر آئیں گے کیونکہ ہم نے کبھی ان کو کسی کی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے, جانے کے بعد کہتے ہیں اے ابو طالب کل ایک اجتماعی بحث ہے, آپ کو بھی آنا ہے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اگلے دن نمودار ہوا, سارے قبیلے اپنے اپنے بت کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہوئے. سب کی نظر حضرت ابو طالب پہ کہ آخر ابو طالب کون سا بت لے کر آئیں گے, آج ان کا پردہ فاش ہو جائے گا, آخر یہ پوجا کس کی کرتے ہیں آج پتا چلے گا. سارے قبیلوں کے سردار حضرت ابو طالب کا انتظار کر رہے. ادھر کل ایمان کے باپ کا قدم مکے کی گلی میں پڑا. گلی سے نکلتے ہوئے ان سرداروں کے بیچ میں سے پہنچ کر ایک اونچی چوٹی پر جا کے کھڑے ہوئے اور وہ مکے کی سب سے اونچی چوٹی تھی اور وہ اونچی چوٹی اتنی اونچی چوٹی تھی کہ مکے کے گھر میں بیٹھی ہوئی کافرہ ماں کے کافرہ بچے بھی ابو طالب کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. مکے کے گھر میں بیٹھی ہوئی مکے کے گھر میں بیٹھی ہوئی کافرہ ماں کی کافر اولادیں ابو طالب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. جب ابو طالب اپنے کندھے پر 5 سال کے محمد کو بیٹھائے ہوئے مکے کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچے تو ایک سردار کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے ابو طالب ہم تو اپنے اپنے بت لے کر آئے ہیں, تمہارا بت کہاں ہے, کیا تم محمد کی پوجا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا اچھا یہ بتا تم لوگ یہاں کیوں اکٹھا ہوئے ہو؟ تو ایک سردار نے کہا کہ بارش نازل کروانے کے لیے. ابو طالب نے محمد کے دونوں ننھے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھایا اور کہا اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کے ننھے ہاتھوں کا, بارش نازل کر. ابو طالب کا اتنا کہنا تھا. مکے میں بادل آنا شروع ہوئے, بارش شروع ہوئی, ادھر بارش شروع ہوئی, ادھر مصطفیٰ مسکرائے, آوازیں پروردگار آئی اے محمد جس طرح سے ابو طالب نے مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ کر تمہاری نبوت کا اعلان کیا ہے, تم بھی حدیث کے میدان میں بچاؤ کا ممبر بنا کر مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ کر تمہاری نبوت کا اعلان کیا ہے. کل تم بھی غدیر کے میدان میں بجاؤ کا ممبر بنا کر علی کی ولایت کا اعلان کرنا. ایک بڑا سوال پڑی ہمارے مولا کی فضیلت, مولا کی عظمت. مولا کا خلافت کا دور ہے. مولا مسجد کوفہ میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو, جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. وہی مسلمانوں کا سوال رہتا تھا آج کیا کھائیں گے, آج کیا پیئیں گے, آج کیا پہنیں گے. مولا نے کہا یہ سب سوال مجھ سے نہ کرو, یہ سب سوال مجھ سے نہ کرو, اپنے علم کے اضافے والا کچھ سوال کرو تاکہ میں تمہارے علم میں اضافہ کر سکوں. ایک شخص کھڑا ہوا, وہ پوچھا مولا آج میں کیا کھاؤں گا, پھر سے وہی سوال. مولا نے کہا آج تو دودھ چاول کھائے گا.
تو وہ दूध मौला का चाहने वाला नहीं था। वो शख्स जो था मौला का चाहने वाला नहीं था। वो उसने कहा कि मेरी भी ये जिद है कि मैं आज दूध चावल नहीं खाऊंगा। तो मौला ने कहा, मौला मुस्कुराए और कहे कि जा मैंने बोल दिया तेरी किस्मत में लिख गया, जा मैंने बोल दिया तेरी किस्मत में लिख गया, तू आज दूध चावल ही खाएगा। ये घर पहुंचा, पहुंचने के बाद अपनी बीवी से कहा खाने में क्या बना है। उसकी बीवी ने कहा कि आज दूध चावल बना है। तो उसने कहा कि आज मैं भी यही नहीं खाऊंगा, कुछ और है तो बता। कहा कि मेरे घर में कुछ और है ही नहीं दूध चावल के अलावा। तो उसका शौहर ने कहा ठीक है, जा मोहल्ले से जाके कुछ लेके आ। जब मोहल्ले में जाती है कुछ देर के बाद पलटती है तो उसका शौहर पूछता है क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आ रही है। दूध चावल ही बना है। ये परेशान हुआ, भूख बहुत तेज लगी थी, परेशान होकर अपने घर से निकला। निकलने के बाद देखा एक सहरा में एक काफिला आ रहा है। काफिले को रोका, रोकने के बाद कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दे दो। काफिले का सरदार आगे आया, उसने कहा कि हमारे पास खाने में दूध चावल है, तो वही तुम खाओ। तो उसने कहा मुझे यही नहीं खाना है, मुझे दूध चावल ही नहीं खाना है। उसने कहा क्यों नहीं खाना। कहा बस मुझे दूध चावल, कुछ और है तो बताइए। तो उसने कहा ठीक है और भी कुछ देख लेता हूँ। सरदार पूरे मजमे में जो उसका लश्कर था पूरे लश्कर से पूछा कि कुछ खाने के लिए है, तो सारे लश्कर ने कह दिया कि आज दूध चावल ही है, आज सब घर से दूध चावल ही लेके चले। अब उसने कहा कि हम दूध चावल नहीं खाएंगे। तो उसके सरदार ने कहा ये हमारी तौहीन है, अगर कोई मुझसे खाना मांगे और खाना न खाए। उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं दूध चावल नहीं खाऊंगा। कहा खाना तो तुझे पड़ेगा, चाहे प्यार से खा ले चाहे मार से खा ले। अब वो जबरदस्ती बैठ गया, उसको मारा गया, पीटा गया, मुंह में उसके ठूस ठूस के खिलाया गया। वो दूध चावल जब खा लिया, खाने के बाद फिर से वो पलटा अपने घर की तरफ। जब कूफे के गली से अली आए, अली को सामने जब देखा, मौला कायनात जब सामने से उसका चेहरा झुका हुआ। अब वो मौला से अपना शक्ल कैसे देखा है, शर्मिंदगी महसूस हुई। मौला वो समझ गए, मौला मुस्कुराए, बुलाया उसको, आओ मेरे पास। क्या हुआ। उसने कहा नहीं आज मैं दूध चावल नहीं खाया हूँ, आज मैं दूध चावल नहीं खाया हूँ। मौला मुस्कुराए और कहते हैं तूने दूध चावल भी खाई है और मार भी खाई है। मौला ने कहा तूने दूध चावल भी खाई है और मार भी खाई है। मौला ने एक जुमला वहां पे कहा, जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो दूध चावल भी खाएगा और मार भी खाएगा। उसके मानने वाले हैं जिसने खैबर को उखाड़ा, जिसने मरहब के 2 टुकड़े किए, जिसने पत्थर पे अलम उगाड़ा, हम उसके चाहने वाले हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि मौला कायनात खिलाफत का वक्त है। मौला की जंग भी बहुत आपने सुनी होगी। मौला बहुत बहादुर थे, मौला ने बहुत सारी जंग को फतह किया। लेकिन जब मौला का दौरे हुकूमत आता है तो एक मौला ने एक और मैसेज दिया अपनी कौम को कि सब्र कैसे किया जाता है। मौला ने मैदान में अपना रुतबा दिखाया, अपनी शुजाअत को दिखाया। लेकिन मौला जब दौरे हुकूमत में आए तो उन्होंने ये भी बताया कि सब्र कैसे किया जाता है। मौला के यहाँ तक कि मौला के गले में मुसलमानों ने रस्सी डाल दिया था, रस्सी डाल के खींचा गया मौला को, उनके घर को जलाया गया। लेकिन मौला सब्र किए, मौला ने सब्र किए। आज वही मौला है जिसके बेटे को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा हो प्यासा। हाँ अदादारों, फर्श अज़ाब बिछ चुका है। आप हुसैन पर जितना गिरिया करना चाहें कर ले, रहे जो अगले बरस हम है और ये गम है।
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، فرش اگر بچ چکا ہے. ہاں دادارو، اس فرش پہ حسین کی اجڑی ہوئی مار زہرا ضرور آئی ہوگی. اس فرش پہ حسین کی اجڑی ہوئی بہن زینب ضرور آئی ہوگی. ہاں دادارو، اس فرش پہ حسین کی ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے جو اس فرش پہ ضرور آئی ہوگی. دادارو، جب آپ زور زور سے گریا کرتے ہیں تو سکینہ بھوپی اماں سے پوچھتی ہے، بھوپی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں؟ زینب نے کہا ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے رونے والے ہیں. سکینہ نے کہا کتنے سارے عزادار خدا انہیں محفوظ رکھے. اے بھوپی اماں، میں بس اتنا کہوں گی کہ اتنے سارے عزادار اگر کربلا میں ہوتے. اے بھوپی اماں، ارے میرے بابا کو شہید نہ کیا جاتا اگر اتنے سارے عزادار اگر کربلا میں ہوتے، میرے گالوں پر تماچے نہ لگتے. عزادارو، آپ کے آنسو کی قیمت کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. چھٹے امام، مجلس ہو رہی ہے، ابو بشیر رو رہا ہے. مولا نے فرمایا ابو بشیر روتا کیوں نہیں؟ ابو بشیر نے اپنے آنکھوں سے ارے رومال کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد نچوڑ کر کہا مولا میں تیرے جد حسین پر گریا کر رہا ہوں. ارے مولا نے کہا اے بشیر مجھے یہ تیرا رونا پسند نہیں ہے. ارے ایسے رو جیسے تیرے جوان بیٹے کا لاشا تیرے سامنے پڑا ہو. ایسے رو جیسے میری ماں فاطمہ روتی ہے. دادارو، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، گیر کر لایا ہے اور حسین کو کربلا میں. ارے حسین کے گھوڑے کے لگام پہ ہاتھ ڈالا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر، تیری ماں تیرے غم میں انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ حر نے کہا مولا میں فاطمہ زہرا کا بڑا ادب کرتا ہوں، اگر آپ کی جگہ یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں اس کا جواب ضرور دیتا. مولا سمجھ گئے کہ اس کے دل میں محبت زہرا ہے، یہ میری ماں کا چاہنے والا ہے. عزادارو گریا کر لیجیے، عزادارو جتنا حسین پر گریا کرنا ہے گریا کر لیجیے. ایک مرتبہ 9 محرم کو اور کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر آتا ہے. حر کا بیٹا علی ابن حر پوچھتا ہے پاپا آپ بے چین کیوں ہے؟ ارے حر کہتے ہیں بیٹا وہ خیمہ دیکھ رہے ہو؟ حر کا بیٹا نے کہا بابا وہ حسین کا خیمہ ہے. ارے کچھ آواز سنائی دے رہی ہے. ارے علی ابن حر نے کہا بابا اس بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے حر نے کہا ذرا غور سے سنو کیا آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ علی ابن حر نے سنا اور کہا بابا کچھ بچے ہیں ستائے بلند کیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حر نے کہا بیٹا مجھے حسین کی بارگاہ میں جانا ہے. ایک مرتبہ حر کی آنکھوں میں پٹی کو باندھا. حر اور حر کا بیٹا اور غلام حر کا بیٹا اور غلام حسین کی طرف چلے. ایک مرتبہ جب حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھا عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا اور کہا ہے عباس و اکبر آؤ ہمارا اور تمہارا مہمان آ رہا ہے. جب حر حسین کے قریب پہنچے حسین کے قدموں میں گر گئے. قصہ خیمے سے باہر آئی اور کہتی ہے ہو تجھے زینب نے سلام دیا ہے. ارے حر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. ارے میں غلام شہزادی مجھ کو سلام کرے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا آقا حسین میں بہت شرمندہ ہوں. حسین نے حر کو گلے سے لگایا.
حر نے کہا آقا میں آپ پر شہید ہونا چاہ رہا ہوں، میرا بیٹا بھی شہید ہوگا، ارے میرا بیٹا بھی شہید ہوگا۔ ارے حر نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، جنگ میدان میں بھیجا، تیر پر تیر چلے، ارے حر کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، آواز دی ہے بابا حر ارے میری مدد کو آئیے۔ ارے جب حر اپنے بیٹے کی لاش کے قریب پہنچے، جملہ سنیے گا دادارو، جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے حسین ان کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کے قریب آتے ہیں، آنے کے بعد ان کہتے ہیں اے مولا ارے یہ غلام زادہ ہے، ارے اس کی لاش کو میں لے کر جاؤں گا۔ حسین نے جملہ کہا ارے وہ جوان بیٹا ہے، ارے تم ضعیف ہو، تم ذرا جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھاؤ گے؟ ارے میں کہوں گا مولا یہی کربلا ہوگی، یہی جنگ کا میدان ہوگا، علی اکبر کے سینے میں بچی مولا علی اکبر کے جوان لاشے کو آپ خیمے تک کیسے لے جائیں گے؟ اللہ